نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت، پرنور اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ امت مسلمہ کو فیض یاب کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مبارک اور مقدس مہینے کا دوسرا عشرہ امت مسلمہ پر سایہ فگن ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خاص فرمان ہے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ۔ رمضان المبارک کے مہینے کا درمیانی عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی جولی سے اس کے بندوں پر مغفرت اور بخشش کے نچھاور ہونے کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو نظارہ ہم دن رات دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں، مسجدیں بھی ایسی آباد ہیں کہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں بڑی کوشش کے باوجود بھی اس طرح کا منظر دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے۔ رات کو نماز تراویح میں قرآن پاک کے سننے کا جو ذوق اور شوق امت مسلمہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ ایک دیدنی منظر ہوتا ہے۔ ہر شخص کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ہونٹوں پر تبسم رقصاں ہوتا ہے، اور طبیعت میں ایک ذوق و شوق کا انقلاب برپا ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سرزمین
برطانیہ کے افق پر اس مبارک اور مقدس مہینے کا 13واں دن ہے۔ آج کی رات اس مبارک اور مقدس مہینے کی 14ویں شب ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی 17 تاریخ کو اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا غزوہ، جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ مارکہ حق و باطل، جس کو قرآن پاک نے یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان کا لقب عطا کیا ہے، اور جس کی تاریخ کو قرآن مجید کی 2 سورتوں کا باقاعدہ حصہ بنا ہے، سورہ آل عمران کا، اور اس کے بعد پھر سورہ انفال کا باقاعدہ اس کی تفصیل اس میں بیان کی گئی۔ یہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کی 17 تاریخ کو پیش آیا ہے۔ تو اس کے پیش نظر میں نے بھی اپنی گفتگو کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ غزوہ بدر ہی ہے۔ قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ کہاں پہ فرمائی ہے؟ ویسے تو ہر لمحہ ہر گھڑی اہل ایمان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ہر صبح اللہ کی مدد، ہر شام اللہ کی مدد، ہر دن اللہ کی مدد، ہر رات اللہ کی مدد، یہ اہل ایمان کا مقدر ہے۔ لیکن یہاں بطور خاص فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے معرکے میں تمہاری مدد فرمائی، اور تمہارا حال کیا تھا؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اذلہ یہ عربی زبان کے اندر اس کے کئی معنی ہیں۔ ہمارے ہاں اس کا معنی یہ ہے کہ اے قلت العدد والصلاح۔ یہ تفسیر جلالین ایک ہمارے ہاں کتاب ہے، قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے بہت اونچے درجے کی تفسیر ہے۔ اس میں فرمایا اذلہ۔ بعض لوگوں نے غلطی کی بنیاد پر اس کا معنی ایسا کیا ہے جو مسلمانوں کی شان کے لائق نہیں ہے، تو کرنے والے بھی بذات خود مسلمان ہی ہیں۔ تو آپ کو بھی روشناس کرانے کے لیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جو اہل حق ہیں انہوں نے کیسا معنی کیا ہے، جو راہ راست سے ہٹنے والے لوگ ہیں، بے احتیاطی کرنے والے، انہوں نے کیسا معنی کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان مثال میں کہ تم ذلیل تھے، اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہاں سارے نبیوں کے سردار بھی تشریف فرما ہیں، وہ اس لشکر کے سپہ سالار اعظم ہیں، جن کے ماننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت سے نواز دیا ہے، اور جن کے قدموں سے وابستہ ہونے والے بھی عزت کے لائق ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جس شہر میں رہتے ہیں وہ شہر بھی اللہ کی قسم کے قابل ہے۔ یہ ہمارے ہاں اس کا معنی یہ ہے کہ اے قلت العدد والصلاح۔ یہ ہمارے جو بزرگوں نے اس کا معنی بھی کہتے ہیں کہ اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے۔ دیکھیں کیسے آسانی سے معنی ذہن میں اتر جاتا ہے۔ قلت العدد والصلاح کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے افراد کی گنتی میں بھی کم تھے، اور اسلحہ کی بھی تمہارے ہاں کمی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ کیوں فرمائی ہے؟ فرمایا لعلکم فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو، پرہیزگاری سے تمہارا دامن، تمہارا ہاتھ کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ لعلکم تشکرون، اس امید پر کہ تم شکر ادا کر سکو۔
قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات پر اس بدر کے غزوے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. یہ فرمایا کہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان ویوم التقى الجمعان ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان ویوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وما انزلنا، اور اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے بندے پر. کب نازل فرمایا؟ یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے دن پر. کب نازل فرمایا؟ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والے دن میں. یوم التقى الجمعان، وہ دن جس دن دو لشکر آپس میں برسر پیکار ہوئے. دو لشکر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گتھم گتھا ہونے کے لیے تیار ہو گئے، ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے آمنے سامنے آ گئے. ان میں سے ایک لشکر اہل اسلام کا ہے اور ایک لشکر اہل کفر کا ہے. ایک طرف مدینہ والے ہیں اور ایک طرف مشرکین مکہ ہیں. ایک لشکر کا سپہ سالار ابو جہل ہے اور ایک لشکر کا سپہ سالار سارے نبیوں کا سردار. ایک طرف خدا والے ہیں اور ایک طرف شیطان والے ہیں. ایک طرف حق کے دائی ہیں اور ایک طرف باطل کے اپنانے والے لوگ. یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان. میں چاہتا ہوں ذرا آپ کی زبان سے بھی نکل جاتا سب سے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، یہ زبان پہ چڑھ جائے تو پھر اس کے پڑھنے سے بھی بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یوم الفرقان، یہ حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچا جائے. یہ ایسا دن ہے جس دن باطل جدا ہو گیا. یہ ایسا دن ہے جس دن اسلام کا بول بالا ہوا. اسے فرمایا گیا کہ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلام تو ہمیشہ ہی بلند ہے. جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا تو باطل مٹ گیا. اور باطل تھا ہی مٹنے کے لیے، باطل کا تو مقدر ہی مٹنا ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ یہ دن ایسا ہے جس دن حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا گیا. سبحان اللہ. یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پہ قادر ہے. یہ بہت احتیاط سے یہاں اس کا معنی ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے سننے والے بھی ذرا تھوڑا دھیان لگا کے سنیں کہ معنی سمجھ میں آ سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان قرآن، عظمت قرآن. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. اس معنی میں تھوڑی پھر تعویل کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہر چیز پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے لائق نہیں ہیں. چیزیں بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق بہت سی چیزیں نہیں ہیں. اسی میں دھوکہ پڑتے ہوئے بندوں نے، بعض نے کہا کہ یہ جھوٹ بھی تو ایک چیز ہے، تو معاذ اللہ ان کا نظریہ ٹھہرا کہ اللہ اس پر بھی قادر ہے. بعض نے کہا صرف جھوٹ ہی کی بات نہیں، ہر وہ شے جو بندے کی قدرت میں ہے وہ اللہ کی قدرت میں ہے. یہ باطل نظریات کی بات میں آپ کو سناتا ہوں. تعرف الاشیاء باسدادها، عربی میں کہتے ہیں کہ اشیاء کی جو پہچان ہے ان کی ضد سے ہوتی ہے. ضد کو دیکھتے ہیں دوسری صحیح چیز کی سمجھ آ جاتی ہے. یہاں یہ سمجھنا ہے کہ جنہوں نے یہ معنی کیا کہ ایک جھوٹ ہی نہیں، جتنی چیزیں، جتنے برے کام بندہ کر سکتا ہے اتنے اللہ بھی کر سکتا ہے. اگر نہ کرے تو اس کی قدرت میں کمی واقع ہوتی ہے. ہمارے ہاں کہا گیا کمی واقع نہیں ہوتی ہے، وہ چیزیں اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کی قدرت اس کے ساتھ ملوث ہو سکے. وہ محالات قدرت میں سے ہیں. یہ جھوٹ بولنا، دیگر معاملات ہونا، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں، یہ کمزوریاں ہیں. اور اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ تو ہر کمزوری سے پاک، ہر عجز سے پاک ہے. جیسے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عجز سے پاک ہے، ہر کمزوری سے بے نیاز ہے. اس کے ہاں کسی قسم کی کوئی کمزوری واقع نہیں ہو سکتی. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی
ذرا بولے میرے ساتھ تاکہ آپ کو پھر بولنا پھر آگے اس کو ایکسپلین کرنا آسان ہو جائے. اللہ ہر چاہت پہ قادر. کیا مطلب ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس میں اس کو کوئی ضرورت نہیں میں بندے ہوں تب ہوتا ہے. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ اللہ کی شان ہے. جب بھی کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے افرادی قوت کی ضرورت نہیں, اس کو مزائل نہیں چاہیے, ٹینک نہیں چاہیے, بڑی بڑی افواج نہیں چاہیے, بس اتنا ہی کہتا ہے ہو جا. ادھر کہا جاتا ہے ادھر وہ چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا فعال لما یرید. اس کا آسان معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی ارادہ اس کی مراد سے مختلف نہیں ہوتا. میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ بیچ میں ذرا علماء بھی مجھے بیٹھے نظر آتے ہیں, ان کو یہ اور سمجھ آئے آسانی سے کہ کیا معنی کر سکتے ہیں فعال لما یرید. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے جو ارادہ کرے وہ ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے کیا ہے, اس کا کوئی ارادہ اس کی مراد سے مختلف نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بندوں کے ارادے ہوتے ہیں کہ ارادہ کریں, مراد نہیں ہوتی پوری. یہاں تک کہ بڑی بڑی ہستیاں بھی, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ارادے ٹوٹنے سے قدرت پہچانی ہے. میں ارادہ کرتا ہوں پورا نہیں ہوتا, ٹوٹ جاتا ہے, وہ اللہ ہے جس کا ہر ارادہ پورا ہوتا ہے. اللہ کی قدرت کو پہچانا ہے کہ میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے, پورا نہیں ہوتا. اللہ کی شان ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی ہر, سارے بولیں گے نا, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو جھوٹ کو تو نہیں نہ چاہتا, غیب کو بھی نہیں چاہتا. یہ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا غزوہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا جتنے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے حکم ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اس کے بعد جو چاہو عمل کرو, رب نے تمہیں بخش دیا ہے, تمہارے لیے بخشش کا پروانہ جاری. بدر میں جتنے آئے تھے ان کے لیے حکم ہے اعملوا ما شئتم, جو چاہو کرو, جس معاملے میں چاہو تم مبتلا ہو جاؤ, اللہ کی طرف تمہارے لیے معافی کا پروانہ جاری ہو چکا. شہزاد تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت صاحبزادہ سید عقیل بن اسد شہزاد زندہ آباد. یہاں پہ تشریف لائے. حضرات جو بات میں عرض کر رہا تھا, حضرات جو میں بات آپ سے عرض کرتا تھا, اب یہ بدر کے غازیوں کے لیے یہ حکم آ گیا ہے. یہ کسی اور کے لیے حکم نہیں آیا, سب سے جدا رکھا گیا. جبریل آئے تھے بارگاہ رسالت میں, یہ مسئلہ بھی سمجھا جائے, اور پوچھا تھا سرکار سے کہ تمہارے ہاں بدر والوں کو کیسا دیکھا جاتا ہے, جو بدر والے ہیں ان کو کیسا دیکھتے ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو باقی سب سے جدا دیکھتے ہیں. باقی جو صحابی ہیں, باقی افراد امت مسلمہ کے, وہ اور ہیں, ان کا شان اور ہے. جبریل کہتے ہیں سرکار ادھر زمین والوں میں الگ سمجھے جاتے ہیں, ادھر آسمان کے فرشتوں میں جو فرشتے بدر کے میدان میں آئے تھے ان کو سب سے جدا جانا جاتا تھا. ادھر زمین والے افضل ہو گئے, ادھر آسمان والے بھی افضل ہو گئے جو فرشتے آئے تھے. کیونکہ معلوم ہے آپ کو, یہ فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے اور تمہارے رب نے تمہاری فریاد کو سن لیا تھا اور فرمایا تھا میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں. مدکم بألف من الملائکۃ مردفین. 1000 فرشتے جو پے در پہ آ رہے ہیں, صف باندھے ہوئے آ رہے ہیں, 1000 فرشتہ. اچھا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چیخا میں جب ڈالا گیا ہے تو کتنے فرشتے آئے تھے؟ 7. جنہوں نے آگے کلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, رب کا پیغام دیا نا آپ کو, 7 آئے تھے. اچھا 7 آئے تو چیخا گلزار ہو جائے ہے. امت مسلمہ کے لیے رب کہتا ہے 1000 بیچتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 فرشتے. مردفین. یہ مردفین کیا ہوتا ہے؟ ردیف ہوتی ہے نا, ردیف
کیا مطلب ہے؟ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد یہ صف باندھے ہوئے لائن آ رہی ہے. یہ فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لائن وار بھیجا، صف بستہ ہے. تو یہاں فرمایا 1000، آگے فرمایا سورہ آل عمران میں ایک مقام پہ فرمایا کہ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، میری طرف سے تو 3000 فرشتوں کی فوج آئی. پھر فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصفین، نشان لگائے ہوئے 5000 فرشتے بھیج دیا. مسلمان کتنے آئے تھے؟ 313 ہے. 313. کافر کتنے آئے تھے؟ 1000 کے قریب، اسلحہ سے لیس، سامان ضرب و حرب سے لدے ہوئے. اور ادھر حال کیا ہے؟ کسی کے پاس تلوار نہیں ہے تو چھڑی سے لے کے چل رہا ہے، کسی کے پاس چھڑی بھی نہیں، ہاتھوں سے اتر رہا ہے. وہ جو اقبال نے کہا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. یہ سمجھ آ جائے گی آپ کو ذرا سبحان اللہ کہتے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کافر کو تلواروں پہ بھروسہ ہوتا ہے، ان کو کس پہ بھروسہ ہے؟ ان کو رب کی عطا پہ بھروسہ ہے، رب کی رحمت پہ بھروسہ ہے، رب کی جو ان کو قوت آ رہی ہے اس پہ بھروسہ ہے. 313 لے کے آئے، ادھر 1000 کی تعداد میں. اچھا، اس کا واقعہ جو ہے نا یہ بڑی تفصیل سے ہے. یہ باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی کے تحت نہیں ہوا، اچانک یہ مادہ وجود میں آیا ہے. یہ مسئلہ وجہ کیا تھی کہ جو مکہ والے لوگ تھے وہ اکثر مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے رہتے، دن رات ان کی دھمکیاں تھیں. کبھی مسلمانوں کے قافلوں کو روک لیتے تھے، کبھی ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، کبھی کہتے حملہ آور ہوں گے. یہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ بعد میں یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور سچے مسلمان ہو گئے، سچے مسلمان ہو گئے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو کفر کو چھوڑ کے اسلام کے دامن میں پناہ لیتا ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے اس کے گزرے ہوئے زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے، اور اس کے اندر مکہ کا کوئی گھر شاید ہی ایسا ہو جس نے اپنا مال نہ لگایا. اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جتنی کمائی ہوگی، جتنا فائدہ ہوگا، سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ اب یہ قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے. سبحان اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے جانثاروں کو آواز دیا، ہو آگے بڑھو، اس قافلے کا سامنا کرو، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہے اگر یہ سلامت پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ لوگ اسی دولت سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کو سبق سکھایا جا سکے کہ مسلمانوں کے قافلوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو. تمہارا راستہ ہم روک سکتے ہیں کیونکہ شام سے جو بھی راستہ، جو قافلہ گزرے گا اس راستے سے گزرے گا، ہم روک سکتے ہیں درمیان میں. اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو آواز دی، جس کے نتیجے میں قریب 319 افراد تیار ہوئے. سبحان اللہ. 319 افراد کا قافلہ تیار ہوا. اس میں جو شخص شریک نہیں ہو سکا اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوا، کیونکہ باقاعدہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے ہیں گھر سے. بعض مورخین نے اس پہ کچھ اپنی طرف سے بڑھانے کی کوشش کی ہے، بھئی اسلام پہ کوئی اعتراض آتا ہے. اسلام پہ اعتراض نہیں آتا. کیوں کہ سرکار کا فرمان ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے. سبحان اللہ. جو ہے نا بیان کرنا، اور نتیجہ سمجھو کیا ہے کہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ پیسہ جب وہاں پہنچے گا یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے ان کا راستہ روکو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز دی تو سرکار کے چاہنے والے آئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ، اس وقت کتنی تیاری ہو سکتی تھی؟ اچانک اٹھے، اونٹوں کی کتنی تعداد ہے؟ ہر ایک اونٹ پر 3 بندے سواری کے لیے منتخب ہوئے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ سرکار کے لیے بھی جس اونٹ کا انتخاب کیا گیا اس میں بھی 3 بندے تھے. اللہ اکبر. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس میں، حضرت ابو لبابہ تھے اس میں، پھر کچھ وقفے کے بعد پھر مرشد ابی مرشد سرکار کے پاس جو ہے 3 بندے ایک سواری پر.
تو وہ کہتے ہیں جب ہم سواری پر بیٹھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل مکمل ہو گئی، ہم نے سرکار کی لگامیں پکڑی اور عرض کیا سرکار آپ کے سواری کے قدموں کو چھونے والی خاک ہماری آنکھ کا سرما بن رہی، ہمارے چہرے کا غازہ بن رہی ہے، ہم آپ کے خادم بنے ہیں، آپ کے خادم تو فرشتے بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے، آپ سوار رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا ما انتما باقوا منی، کیا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم جل سکتے ہو میں نہیں جل سکتا؟ ساتھ ہی سرکار نے فرمایا تم بھی اللہ سے اجر کے طلبگار ہو، میں بھی اللہ سے اجر کا طلبگار، اپنی باری پر میں سوار ہوا ہوں، اپنی اپنی باری پہ تم سوار ہو۔ یہاں تک کہ سرکار پھر اونٹ سے نیچے آ گئے، 80 میل کا سفر تھا، تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے، کھانے پینے کے لیے کیا تھا؟ اور روزے کی حالت میں سفر ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو معلوم ہے بے حالات کیا تھے؟ کھانے کے لیے فرمایا کسی کے پاس صرف ایک ہی کھجور ہے، بعض نے تو مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کے پاس کھجور بھی نہیں تھی، ان کے لیے کیا تھا کہ کھجور کی جو گٹھلیاں ہوتی تھیں ان کو پیس کر اس کو پھانک لیتے تھے تاکہ وقت گزر جائے، پانی سے روزے افطار ہوتے ہیں، پانی سے رکھے جاتے ہیں۔ اور ادھر کیا تھا کہ ہر منزل پر 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، کبھی ابو جہل کرتا تھا، کبھی عتبہ کرتا تھا، کبھی ابو البختری کرتا تھا، ہر منزل پر 10 اونٹ، 100 گھوڑا ان کے پاس تھا، اونٹوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں تھا، نہ تلواروں کی کمی تھی، نہ نیزوں کی کمی تھی، نہ تیروں کی کمی تھی، نہ کمانوں کی کمی تھی، نہ کھانے پینے کے اشیاء کی کمی تھی۔ ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے جو طوائفیں تھیں وہ رکھی گئی تھی، گانا گاتی، ان کے دل لباتی، شراب کے جو جام تھے وہ اتار تھے، اور ادھر کیا تھا؟ مصطفیٰ کا قرآن تھا جو سنا جا رہا تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے لیے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روکنے کے لیے سرکار نے قدم اٹھایا نا، ان کو خبر ہو گئی کہ یہ مسلمان جو ہیں میرا قافلہ روکیں گے، ماہر میدان جنگ کا بندہ تھا، وہ سفر یوں ہوتا تھا تو مدینہ شریف والے ادھر آ کر روک سکتے تھے، ان کو پتہ چلا انہوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا، یوں شروع کر دیا، جتنا مسلمان آگے بڑھتے اتنا وہ بغیر وقفے کے، بغیر سانس لیے، بغیر رات گزارے، آرام کیے چلتا ہی رہا سیدھا نیچے سے، اور وہ اپنا قافلہ نکال کے لے گئے۔ اس نے پیغام بھیج دیا کہ جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے، میں تمہارا مال لے آیا، اب جنگ نہ کرو۔ لیکن ادھر ابو جہل جیسا شرارتی بندہ تھا، اس نے کہا نہیں یہ وقت ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، جانے نہیں دیں گے، مارے گے۔ اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مسئلہ تو یہ تھا قافلہ نکل آیا ہے، وہ دل نکال کے لے گیا ہوں میں، اب ان کی دسترس میں نہیں ہے میرا قافلہ۔ اب ابو جہل کو جو شرارت سوچی کہ آج ان کا کام تمام کاری دینا ہے، تو بندہ سوچتا کچھ ہے، ادھر قدرت خدا کچھ اور سوچتا، مسلمانوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں، یہ جس کے نتیجے میں یہ جو جنگ ہے نا مارد وجود میں آئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا تھا اور سرکار نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ حضرت مقداد بن اسود ایک انصاری صحابی ہیں، کیونکہ اس میں مہاجرین کی تعداد بہت کم ہے۔ صحیح بخاری میں تو یہ لکھا ہے کہ 60 سے کچھ زائد بندے مہاجر تھے، 260 سے اوپر کچھ بندے ایسے تھے جو سارے کے سارے انصار مدینہ تھے۔ بعض روایتوں میں بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مہاجروں کی تعداد قریب 83 افراد تھے، اوس قبیلے کے افراد کی تعداد 61 تھی، خزرج کے قبیلے کی تعداد جو ہے وہ 260 کے قریب تھی، اس طرح کل ملا کر 219 کے قریب بندے تھے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جاسوسی کے لیے رکھے، کچھ واپس مدینہ شریف بھیجے، کچھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر امور پر ان کو مقرر فرمایا، اور پھر جن نے جنگ لڑی ہے، ایک قول تو 313 کا مشہور ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ 205 یا 206 افراد، 305 یا 306 افراد تھے جو براہ راست میدان جنگ میں شریک۔ اچھا اس پر بھی بحث ہوئی ہے کہ 306 یا 305 کیوں کہا گیا؟ کہتے کچھ لوگوں نے سرکار دو جہاں کو شامل کیا، ان کے نزدیک 306 ہیں، کچھ لوگوں نے شامل نہیں کیا، ان کے نزدیک 305 ہیں۔
تو بدر کے میدان، بدر کنویں کا نام ہے، یہ سرزمین مدینہ المنورہ سے جنوب کی جانب بمائل مغرب، وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا پہلے جاہلیت کے زمانے، وہاں پر یہ سامنے دونوں آمنے سامنے ٹکر ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ رات کو پہنچا ہے۔ اب سارا سفر رات کو صحابہ کرام نے عرض کیا سرکار ہم تو خود تھکے ماندے لوگ ہیں، تو یہ ساری رات اگر جاگیں گے تو صبح تو جنگ ہوگی، لڑے گا کون؟ سرکار مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا سرکار اگر سو جاتے ہیں تو دشمن سامنے ہے، حملہ کر سکتا ہے، شب خون مار سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم سو جاؤ، امت کا جو والی محمد ہے وہ ساری رات جاگتا ہے۔ خود سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تیر پکڑ کے کھڑے رہے۔ وہ مجھے بات کہہ رہا تھا، مقداد بن اسود سے سرکار نے کہا نا، سرکار نے میں کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا سرکار ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو ہم یہ کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا چلو میرے ساتھ جنگ لڑو، انہوں نے کہا تم جاؤ تمہارا بھائی جائے، انت ور تو جائے، تو جا اور تیرا رب جائے۔ معاذ اللہ بھائی نکل گیا میری زبان سے، انت وربك تو اور تیرا رب جائے، لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں آرام سے، جیت جاؤ گے پھر ہمیں بلا لینا۔ معلوم ہے موسیٰ کی قوم اور ہے، مصطفیٰ کی قوم اور۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ انہوں نے جواب میں سرکار سے عرض کیا سرکار ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ مل کے۔ کس کے ساتھ لڑیں گے؟ فرماتے سرکار وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ۔ آقا ہم آپ کے ساتھ آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش یہ جملہ میری زبان سے نکلا ہوتا۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا اشرق وجہہ مسرا، کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار کا چہرہ مسرت کے انوار سے چمکنے لگا، ایسا ہو گیا جیسے گلاب ہوتا ہے سرکار کا چہرہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اور جب ان کا یہ وعدہ سنا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرمایا آج کے بعد انصار کا خون محمد کا خون ہے، انصار کی اخوت مصطفیٰ کی اخوت ہے۔ جو انصار کی طرف دشمنی کی آنکھ سے دیکھے گا محمد اس کی آنکھ کو مٹا ڈالے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ اکرام، شان مصطفیٰ۔ میدان جنگ قائم ہوا ہے نا، اب وقت اتنا نہیں ہوتا، میں بہت درمیان میں مجھے رکنا پڑ جاتا ہے، میں خصوصی 2 کتابیں بھی ساتھ لایا ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے، ایک صحیح مسلم ہے، ایک صحیح بخاری ہے، کیونکہ یہ تو آپ غزوے کا حال تو کسی اور مسجد میں بھی آپ سنیں گے نا، تو کوئی بد عقیدہ بندہ بھی بیان کرے گا، لیکن کچھ باتیں خصوصی ہیں جو عقیدے کی درستگی کے لیے۔ ابھی رات کو جب پہنچے تھے نا سرکار نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لی، چھڑی لے کے سرکار بڑے فرمایا با صحابہ کو ساتھ لیا، کون ہوں گے ساتھ؟ تو کون ہوتا ہے؟ ابو بکر ہوتا ہے، فاروق اعظم ہوتے ہیں سرکار کے ساتھ، یہ ہستیاں اس دن سرکار کے ساتھ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے میدان کا چکر لگایا، اور چکر لگا کے سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ صحیح بخاری، یہ صحیح مسلم ہے، جلد اس کی 2 میں، صفحہ نمبر اس کا 102 ہے۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں اس سے دیکھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے چھڑی جیسے نشان لگایا، ہاذا مسرع فلان، ہاذا مسرع فلان، ہاذا مسرع فلان، غدن انشاءاللہ تعالی، غدن انشاءاللہ تعالی۔ سرکار نشان لگاتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کافر گر کے مرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں کافر کی لاش پڑکے گی، یہ وہ ہے جو یہاں تڑپے گا۔ سنیے دیکھیے کہ ہاذا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاذا مسرع فلان ویدع یدہ علی الارض، ہاں ہونا وہاں ہونا۔ سرکار کبھی ادھر نشان لگاتے، کبھی ادھر اپنا ہاتھ رکھتے، کبھی ادھر ہاتھ رکھتے، کبھی فرماتے عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بے کل کیا ہونے والا ہے، سبحان اللہ کہو نا۔ یہ کتاب تو کسی بریلوی نے تو نہیں لکھی، حدیث کی کتاب ہے، صحاح ستہ میں بخاری کے بعد سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا معاملہ رونما ہونے سے پہلے فرما دیا سرکار نے، یہاں فلاں کافر مرے گا، فلاں کافر مرے، کیا کہتے قال
فما مات احدهم ان موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے جس جس جگہ پر مصطفیٰ نے نشان لگایا تھا کوئی ایک کافر بھی ایسا نہیں تھا جو ایک انچ بھی آگے پیچھے ہو کے مرا ہو۔ بے شک، اللہ اکبر۔ کل آنے والی خبر سرکار نے آج ہی پہنچا دی۔ اب معلوم ہوا کہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے کل کی بھی خبر دیتا ہے۔ ایک بات میں اور کرنا چاہتا تھا لیکن تھوڑا سا ہو سکتا ہے یہ ماشاءاللہ۔ حضرات ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ ویسے جنگ کا منظر تو بہت خوبصورت ہے، بیان بھی ہونا چاہیے، لیکن میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب مسلمانوں کو اس میں فتح ہو گئی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر کی فضا پیدا کرے نا 1300 ہی لے کے آ جا، 313 لے کے آ جا، 1000 کے مقابلے میں اللہ پہ بھروسہ کرے شکست نہیں ہوگی۔ بے شک، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے۔ میں مسئلہ تو کھولنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ذرا ڈر ہے کہ وقت زیادہ بیت نہ جائے۔ 2-4 منٹ لگا سکتا ہوں، سب کہیں گے 2 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری ہے اور جلد اس کی 2 میں، صفحہ نمبر اس کا 566 ہے۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دی تو سرکار کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ کافروں کو بھی کھلے میدان میں نہیں چھوڑتے تھے، ان کو بھی ایک گھڑے کے اندر سرکار نے پھینکا، اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی پھینکی، پھر سرکار چند دن وہاں تشریف رکھتے تھے، جنگ جیت لینے کے بعد پھر تشریف رکھی، پھر سرکار نے کیا کیا، جس کنویں کے اندر جس ڈھیر کے جس کے اوپر جو ہے وہ وہاں کا گردوں کو باہر پھینک کے ان کو دفن کیا گیا تھا اس پہ تشریف لائے۔ سنو صحیح بخاری ہے، کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مڈیر پہ آئے، فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم، یا فلان ابن فلان یا فلان ابن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو جہاں پہ ان کو پھینکا گیا تھا اور ان کی لاشیں پھینکی گئی تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو کے سرکار نے کہا اے فلاں فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے، یسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ۔ اللہ بتا نا، اگر تو نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا کہنا مانا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے تو جو رب نے وعدہ کیا تھا فتح و نصرت کا ہم نے تو پا لیا ہے، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ تمہارے ساتھ بھی رب نے وعدہ کیا تھا کہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ دیکھ لیا منظر نہیں دیکھا؟ ادھر سرکار کافروں کو مرے ہوئے کو مخاطب کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے، فوراً بول پڑے، فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تکلم من اجساد لا ارواح لها۔ سرکار ایسے جسموں کو بلاتے ہو جو روحوں کے بغیر ہیں؟ اب سنو، مردہ سنتا ہے کوئی نہیں سنتا۔ آج بندے کہتے ہیں اللہ کے بندے نہیں سنتے، یہ کافروں کا حال۔ کافر بھی وہ جن پہ لعنت ہوئی ہے، جن پہ پھٹکار ہوئی ہے، جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آ کے مرے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار یہ بے جان جسموں کو آپ آواز دیتے ہیں، کیسے بولیں گے، کیسے یہ سنیں گے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسماء لما اقول منہم۔ سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، عمر تو ان سے زیادہ سننے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اب سرکار جتنا زندہ بندہ سنتا ہے اتنا یہ بھی سنتے ہیں۔ ایمان سے کو کافر سن سکتا ہے مرا ہوا، تو اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔